لیگل ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان کو دی جا رہی ہیں یہ خالی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں، ان کو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ جو موقف مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ تھا اور ہے کہ جو 12 جولائی 2024 کا فیصلہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کے شاندار ترین، میں کہوں گا 2 فیصلوں میں سے ایک تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جب عدلیہ نے جو جابر ہے یا جو جبر کا نظام ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ ایسے تو بہت فیصلے ہیں کہ جب جبر ختم ہو گیا، ضیاء الحق چلے گئے، مشرف صاحب چلے گئے تو بعد میں فیصلے آ گئے، یحییٰ خان چلے گئے تو جانے کے بعد فیصلے آ گئے، لیکن ہوتے ہوئے ایک نظام کے، جبر کے نظام کے، اس نظام کی خواہشات کے خلاف فیصلہ صرف 1988 میں ایک آیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا کیس ہے جو جولائی 1988 میں فیصلہ آیا جب صدر ضیاء الحق صاحب زندہ تھے اور چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی الیکشن لڑ پائی اس سال۔ اور دوسرا فیصلہ ہماری تاریخ کا 12 جولائی 2024 کا تھا جب وقت کا حاکم یا وقت کا نظام یہ چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہ ملیں اور پی ٹی آئی کا جو تشخص ہے پارلیمان میں اس کو محدود کر دیا جائے یا اس کو مانا ہی نہ جائے۔ اس کے خلاف 8 جج صاحبان کھڑے ہوئے، آئین اور قانون کے عین مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ جو انسانی حقوق، بنیادی حقوق پاکستان کے عوام کے ہیں، جن میں شامل ہے ووٹ کا حق، جن میں شامل ہے جمہوریت، اس کا بول بالا کیا اور کہا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا 8 فروری سے پہلے، جس طرح ان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ کو ہم جماعت ہی تسلیم نہیں کرتے، اس سب کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ یہ عدالت تسلیم کرے کہ پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، پی ٹی آئی کے اراکین ممبر منتخب ہوئے اور ان منتخب شدہ اراکین کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو غیر مسلموں کی اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں حصہ ملنا ہے۔ یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت ہوا، یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہوا، جو سپریم کورٹ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ انصاف کی خاطر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جو بنیادی حقوق کے اطلاق کے حوالے سے مناسب سمجھیں۔ اس فیصلے کو رد کیا گیا، یہ کہا گیا کہ پارٹی نہیں تھی پی ٹی آئی، یہ کہا گیا کہ پریئر میں یہ نہیں لکھا۔ ہماری ایک نہیں سینکڑوں ججمنٹیں ہیں پچھلے 80 سال میں جو یہ کہتی ہیں کہ جہاں بنیادی حقوق کا معاملہ ہو تو وہاں کوئی تکنیکی حربہ جو ہے راستے میں نہیں آئے گا، کسی تکنیکی وجہ سے بنیادی حقوق کے اطلاق کو نہیں روکا جائے گا۔ یہ ججمنٹ ریویو میں ایسا ہی لگتا ہے کہ کرنے جا رہی ہے اور کر دیا ہے انہوں نے۔ ریویو کا اپنا سکوپ انتہائی محدود ہے۔ ریویو کے حوالے سے ہماری 50-60 سالہ فقہ یہ ہے، جورسپروڈنس یہ ہے کہ کوئی فیصلہ اس وقت تک رد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ناانصافی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ملک میں ناانصافی ہوئی ہے۔ تو کیا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تھی؟ جو سیٹیں انہوں نے جیتی اس کے تناسب سے تو ان کو مل گئی تھیں مخصوص نشستیں، ان کو اب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دی جا رہی ہیں، ان کے تناسب سے بڑھ کر مخصوص نشستیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ قوم کو یاد رکھنا ہوگا کہ انصاف جو ہے اس کا تقاضا کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سر کل 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس فیصلے میں کہہ دیا کہ ان کو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب معاملہ تو صرف یہی تھا کہ اس فیصلے کا دفاع ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس فیصلے کو قائم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ ہم نے اس فیصلے کے خلاف تو نہیں دلائل دینے تھے نا، اس کے خلاف دلائل تو دوسری طرف دے رہی تھی، حکومت دے رہی تھی، الیکشن کمیشن دے رہا تھا، پی ایم ایل این دے رہی تھی، پیپلز پارٹی دے رہی تھی۔ ایک چیز جب فیصلہ ہو جائے تو ریویو میں بہت محدود ہوتا ہے اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بات کرنا۔ تو ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ہم آ کے کہیں کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے۔ تو جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ قانون نہیں سمجھتے۔ سر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی سٹیٹس کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی آزاد ارکان ہے یا سنی اتحاد کونسل کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک نوٹیفیکیشن وغیرہ جاری نہیں کیے، تو کیا سٹیٹس ہے سر پی ٹی آئی کا اس وقت؟ دیکھیے اب جب فیصلہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا۔ جو اکثریتی فیصلہ تھا 8 جج صاحبان کا، اور بلکہ جو 2 دوسرے جج صاحبان تھے، جسٹس مندوخیل صاحب اور اس وقت چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو اب یہ فیصلہ اگر سراسر پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی رکنیت اختیار کرنی ہے یا پی ٹی آئی کی رکنیت اختیار کرنی ہے، یہ اس فیصلے میں آئے گا یہ پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سر ججز ٹرانسفر والا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی 5 ججز دوبارہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، لیکن چھٹی والے دن ہم نے دیکھا صدر زرداری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو جو آپ لوگوں کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا مستقبل ہے سر؟ توہین عدالت کی کیسز بھی ہیں، باقی کیسز بھی ہیں سر؟ دیکھیے میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں 26ویں ترمیم کے بعد کسی کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم کسی امید کے ساتھ اب عدالت نہیں آتے، ہم اس لیے آتے ہیں کہ عدالت کھڑی ہے، ایک عمارت ہے، ہمارے ملک میں کتابوں میں قانون درج ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہی ہے۔
ہم چھوڑ تو نہیں سکتے اپنے لوگوں کو جو جیلوں میں ہیں، جن کی ٹرائلز ہو رہی ہیں، جن کے مقدمے عدالتوں میں آتے ہیں، تو ہم نے بہرحال یہ مقدمات لڑنے ہیں، لیکن بغیر کسی امید کے لڑنے ہیں۔ ہم نے حق بات کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کا حوالہ دینا ہے، ہم نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے۔ آگے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، جبر کے بہت سے دور اس ملک میں آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے، اس کی اکثر تاریخ جو ہے وہ جبر ہی کے تحت گزری ہے، جہاں انصاف کا، قانون کا، آئین کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے۔ تو اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو برا ہے، بہت برا ہے۔ اب فرض ہمارا صرف اتنا ہے کہ اس کے خلاف ہم کھڑے رہیں۔ 27ویں یعنی ترمیم کی بعض گشت ہے کہ حکومت کو اب کیا مشورہ دیں، وہ کیا ہے ایسی اصلاحات لائے جو 27ویں اصلاحات لانا تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو نظام پہ قبضہ کرنا ہے، تو جو وہ کریں گے وہ کریں گے۔ دیکھیں، قبضہ تو انہوں نے پہلے بھی کیا، 26ویں ترمیم بھی اغواکاری کے ذریعے ہوئی، دھونس کے ذریعے ہوئی۔ 27ویں کے لیے کوئی اور حربہ اگر استعمال کرتے ہیں تو کریں، ہماری سیٹیں چھین کر 2/3 اکثریت کسی کو دیتے ہیں تو دیں۔ یہ ایک تاریخ کا عمل ہے، اس عمل سے ہم نے جڑے رہنا ہے اور ہم نے حق بات کرنی ہے۔ سر، بات یہ بھی چل رہی ہے